वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से, और आप इल्मी नकात सुन रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने पास रखा और शराइत क्या रखी कि आप 8 साल या 10 साल तक बकरियां चराएंगे, उसके बाद आपका निकाह जो है वो बीवी सफूरा सलामुल अलैहा तय्यबा ताहिरा से कर दिया जाएगा। इससे क्या मालूम हुआ कि मंगनी करना या शर्त रखना निकाह के लिए ये जायज़ है, कि इस्लाम में इसकी जो है वो थोड़ी गुंजाइश है। तो और लड़का दीनदार देखना, ये आपने गुज़श्ता किस्त में सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन वो दीनदार थे, बाहया थे, और उनको अल्लाह ताला ने इतनी नेक बीवी जो है वो अता की कि वो खुद भी नबी हैं और उनकी बीवी जो है वो भी नबी की बेटी है। तो जब आपको बकरियां चराने के लिए कहा गया, उस वक्त आप 30 वर्ष के थे, और 10 साल जब आप वहाँ रहे तो वो 10 साल डाल के 40 साल आपके हो गए, और 40 साल में आपका नबूवत जो है वो अल्लाह ताला ने आपकी ज़ाहिर की, क्योंकि नबी जो होता है वो पैदाइशी नबी होता है, लेकिन ज़ाहिर करने का टाइम अल्लाह ताला ने रखा होता है। और हर नबी ने जो है वो बकरियां चराई हैं। वजह क्या है कि बकरी एक ऐसा जानवर है जो टिक कर एक जगह पर नहीं बैठ सकता, और इनको इकट्ठा करना ये क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ है, और हर नबी ने इनको जो है वो चराया है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ये काम किया। और आपका खासा पाक ये है आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि जब कोई बकरियां चराने वाला बकरी चराता है तो धूल जो है वो पीछे उठती है, लेकिन यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूल जो है वो पीछे नहीं आती थी, बल्कि वो धूल जो है वो उनसे आगे जाती थी, ताकि उनके जिस्म अक़दस पर कोई जो है वो गुबार का असर ना हो। और आका अलैहिस्सलाम के लिए अक्सर ये भी रिवायात में आया कि बकरियां चराने वाले जो होते हैं पीछे होते हैं, लेकिन वो बकरियां आप सरकार के पीछे चलती थी, वो आपके आगे नहीं चलती थी। तो कहने का मकसद क्या है कि अब क्या हुआ कि हज़रत जब आपके 10 साल पूरे हुए तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको ये हुक्म दिया कि जाओ बेटे, कमरे के अंदर असा पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा असा हैं, उसमें से एक असा उठा कर ले आओ। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं तो आप जाकर वही असा पकड़ते हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। और बाज़ रवायतों में मैंने पढ़ा कि आप जब भी कोई असा पकड़ने लगते थे वो असा आपके आगे आ जाता था कि मुझे लेकर जाओ, और आपने जब उस असा को पकड़ा और आप जब बाहर आए तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, और आपने शाह फरमाया मुझे मालूम था कि तुम्हारा हाथ इसी असा पर पड़ेगा, क्योंकि ये नबियों की विरासत में चलता हुआ ये असा आ रहा है। आपने जब उसको पकड़ा तो आप अपने ससुर के पास जब तशरीफ़ लाए, उसके बाद आपका निकाह बीवी सफूरा तय्यबा ताहिरा से कर दिया गया, और अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटे अता किए। उनके एक बेटे का नाम रवायात में आता है, तरीक़ की किताबों में आता है, जीर सून उनके बेटे का नाम था, दूसरे बेटे का नाम रवायात में नहीं है। तो आपने फरमाया कि जब आप थोड़ा अर्सा वहाँ रहे तो आपने फिर ये इल्तिजा की अपने ससुर से कि मैं अपनी वालिदैन को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, मिस्र वापस जाना चाहता हूँ। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप अपनी बीवी को अपने साथ ले जाइए, और कुरान मजीद ने बीवी के लिए अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इससे क्या साबित हुआ कि अहले बैत में बीवी भी शामिल है, अहले बैत में बीवी भी शामिल है। बहुत सारे हज़रात जो हैं वो ये कह देते हैं कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में सिर्फ यही 4 हस्तियाँ हैं, हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अली मुर्तज़ा और बीवी फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा। हालांकि अहल में बीवी का भी सिलसिला जो है वो आता है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका सबूत मिलता है आपको सूरह कसस के अंदर कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए अल्लाह ताला ने अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, और सूरह तहा वर्स नंबर 10 के अंदर भी इसका बयान है। क्या शाह फरमाया कि जब आप अपनी बीवी को लेकर चले तो उस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अब आप वादिया तुवा में जो है वो चल रहे हैं, और आपने देखा कि दूर कहीं एक आग जल रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। बीवी ने क्या कहा कि कहीं आग का इंतज़ाम कीजिए। अब जब आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलते हैं, बीवी और बच्चों को बिठा कर जाते हैं, और आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया आहली ही का लफ्ज़, और फरमाया कुम का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया तो उसमें कम अज़ कम 3 बंदे जो हैं वो होने ज़रूरी हैं कुम लफ्ज़ के अंदर। तो उसमें एक आपकी बीवी थी और 2 आपके बेटे थे। अब जब तशरीफ़ ले जाते हैं वादिया तुवा के पास तो क्या होता है, मूसा अलैहिस्सलाम को दूर से आग जलती नजर आती है। मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके करीब होते जाते हैं तो पहले तो उनको लगता है कि ये आग है, लेकिन जब करीब जाते हैं तो ना उस आग के अंदर धुआं है
نہ ہی اس آگ کے اندر تیزی ہے، نہ اس کے اندر تپش ہے، اور جب وہ قریب جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ تو آگ ہی نہیں، وہ تو ایک نورانی سلسلہ ہے جو عناب کے درخت کے اندر سے آ رہا ہے۔ وہ عناب کا درخت تھا جو اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور جس درخت کے اندر سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، انی انا ربک، کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب قریب ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں میں جوتا تھا۔ اس وقت آپ نے انی انا ربک کی جب آپ نے صدا سنی، آواز سنی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے کو اتار دیجیے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ فرمایا مقدس وادی کے اندر موجود ہیں۔ اس سے بزرگوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ انوار و تجلیات جہاں پڑھ رہی ہوں وہاں جوتا اتار کر جانا چاہیے۔ جس طرح بزرگوں کے ڈیرے، اولیاء کرام کی جو مرکز جس پر آپ جاتے ہیں مزارات پر، وہاں پر اسی لیے جوتا اتارا جاتا ہے کہ وہاں پر مسلسل اللہ تعالیٰ کے انوار برس رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ نے جوتا پہن کر نہیں جانا۔ بابا فرید علیہ رحمہ کو آپ نے دیکھا کہ آپ جب داتا علی اجویری علیہ رحمہ کے در پر آپ آتے تھے تو آپ بہت دور سے ہی جوتا اتار کر اپنے گھٹنوں کے بل ہو جایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ان کے مرید بھی اپنے گھٹنوں کو موڑ لیا کرتے تھے اور جوتوں کو اتار دیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے یا حضرت آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بابا فرید علیہ رحمہ نے کہ بیٹے اس لیے میں جوتا اتارتا ہوں کہ یہاں پر فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے انوارات جو ہیں وہ مسلسل تجلیات جو ہیں وہ برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے کو اتار دیں، اور بے عینی ہی آقا علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ معراج نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، جیسے ہی عرش کی حد شروع ہوتی ہے آپ فوراً اپنے جوتے کو اتارنے لگتے ہیں، اپنی نالین پاک کو اتارنے لگتے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کیا میرے پاک حبیب کیا کسب ہے یہ آپ کا؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یا حضرت کیا ہوا تھا طور پر جب خود ہوئے تھے جلوہ گر، کہ آپ نے خود جو ہے وہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ کہ اپنے جوتے کو اتار دیں، تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وہ نبی تھے تم پیغمبر اور ہمارے نور ہو۔ فرمایا وہ توڑ کی بات تھی، یہ نور کی بات ہے، یہاں پر آپ نے جوتا نہیں اتارنا۔ پوچھا میرے رب میرا جوتا آپ کو اتنا عزیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اس لیے عزیز ہے اس کو مدینے کی مٹی لگی ہے، اور آج عرش کو ان جوتوں کو ان نالین کو چوم لینے دو تاکہ عرش کے پاس یہ اعزاز حاصل ہو کہ اس کے پاس بھی مدینے کی مٹی موجود ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم جیسے ہی آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ پر جائیں گے پھر آپ کو بہت سے علمی نکات جو ہیں وہ ملیں گے اور آپ کا دل جو ہے وہ اس بیانات سے روشن ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جوتا جو ہے وہ اتار دیا اور قیامت تک کے لیے یہ اپنی سنت جاری کر دی کہ جب بھی پاکیزہ ڈیروں پر جاؤ تو اس وقت اپنے جوتوں کو اپنے جسم سے علیحدہ کر دو تاکہ کوئی گندگی اس انوار و تجلیات کی راہ میں حائل نہ ہو۔ کیا ہوا اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نماز کے وقت مسجد کے داخلے کے وقت ہم لوگ جو ہے وہ روحانیت کے مقامات پر جوتوں کو اتار دیتے ہیں اور پاکیزہ ہو کر اندر جاتے ہیں۔ کیا شاہ فرمایا اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، انی ان اللہ کی جو آواز آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں اس میں ایک علمی نقطہ جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک درخت بول کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کا رب ہوں حالانکہ وہ آواز تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ اپنا کلام جاری نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے گفتگو نہیں کر سکتا؟ آپ دیکھیں نا کہ عام بندے جو ہیں ان پر اگر جنات آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے جن بول رہے ہیں، حالانکہ یہ حلول کرنا جسم کے اندر چلے جانا جنات کا یہ تو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے سوچنا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آوازیں بدل جاتی ہیں، تو اگر ایک جن بول سکتا ہے بندے کے اندر سے تو جس نے جن کو پیدا کیا وہ نہیں بول سکتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس دراصل اللہ تعالیٰ کے لسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے جب تک رب تعالیٰ کا ارشاد نہ ہو۔ کیا شاہ فرمایا کہ اے میرے موسیٰ آپ اس وقت تنہا ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت ڈر رہے تھے کیونکہ انوار و تجلیات اتنی شدت سے آ رہی تھی، اتنی شدت سے تجلیات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا گھر سے تو وہ آگ لینے گئے تھے اور جب اللہ کے کرم ہوتے ہیں گھر سے آگ لینے گئے اور پیغمبری لے کر واپس آئے، اللہ کے پاک نبی بن گئے، کلیم اللہ کا لقب مل گیا۔ تو کیا شاہ فرمایا توجہ ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
اب دیکھا جائے کہ اللہ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا، اللہ نے صرف توجہ ہٹانے کے لیے یہ بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذہن جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے. تو کیا کہا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا قال عصایا، یہ میرا جو ہے وہ عصا ہے، میری چھڑی ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ مجھے بڑے فائدے دیتی ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ پتے جھاڑ لیتا ہوں بکریوں کے لیے، اور جب مجھے گرمی لگتی ہے مجھے اس کے اندر سے ہوا آتی ہے، جب میں نے پانی پینا ہوتا ہے اس کے اندر سے پانی آتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ نسبت اضافی کرنا اضافی کرنا یہ جائز ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھی سارے فائدے تو میں تمہیں دے رہا ہوں اور تم چھڑی کے ساتھ اس کو منسوب کر رہے ہو. اس سے کیا ثابت ہوا کہ کسی کے فائدے کو بیان کرنا یہ شرک نہیں ہے. اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہی روک دیتے، کیونکہ ابھی تو ان کی وہ پہلی گھڑی ہے نبوت کی، اور نبوت جو ہوتی ہے اس کی وہ سجدی ہی توحید کے پرچار کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں روکا کیونکہ یہ نسبت اضافی ہے. آپ کسی چیز سے فائدہ لے لیں، اگر آپ اس کا نام لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی بزرگ کے ڈیرے پر آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ نے کہا جی مجھے فلاں بزرگ کے ڈیرے سے یہ مراد ملی ہے، تو یہ نسبت اضافی ہے، اس میں کوئی شرک نہیں، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں. اور لوگوں نے ہر جگہ پر شرک کے فتوے لگا دیے. خدا را پہلے اپنے عقائد کو سیکھیں، اپنے عقائد درست کریں، تاکہ آپ کسی بھی ایسے غلط بندوں کے ہاتھوں میں نہ چلے جائیں جو آپ کے عقائد کو بگاڑ دیں گے. کیوں کہ جنت کے اندر ہر چیز ملے گی، جنت کے اندر ہر چیز ملے گی، لیکن جنت کے اندر عقیدہ نہیں ملے گا. عقیدہ وہی ہوگا جو آپ نے دنیا کے اندر اپنایا ہوگا. تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ میں ایسے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، میری بکریاں جو ہیں. اب دیکھیں کیا کہا انہوں نے؟ غنمی کا لفظ استعمال کیا کہ میری بکریاں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے بھی ہر چیز تو میری ہے، آپ نے یہ کیسے کہہ لیا میری بکریاں؟ یہ وہ اللہ کی بکریاں. اور یہی جو ہے وہ شور پڑتے ہیں جی یہ آپ نے کہہ دیا جی 11ویں والے کا بکرا یہ نبی کا بکرا. ہاں جی اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی بکری کہہ سکتے ہیں تو نبی کے نام پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، میرا علیہ الرحمہ کے نام پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے. سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ بھائی. لیکن اگر آپ نے اس چیز کی نسبت کسی بزرگ ہستی کی طرف کر دی، نفوس قدسیہ کی طرف کر دی، تو اس میں کوئی شرک نہیں. یہ نوز بلا من ذالک، یہ جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ اپنے بھی عقائد خراب کرتے ہیں، ساتھ دوسروں کے بھی عقائد خراب کرتے ہیں. تو کیا شاہ فرمایا اسی طرح آپ نے فرما دیا کہ جی میرے لیے یہ عصا کے اندر ہر قسم کا فائدہ ہے. فائدے تو اللہ دیتا ہے. سورہ طہ پڑھی، ورس نمبر 20 پڑھی. اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ فرمایا؟ اچھا پھر اس کو زمین پر رکھ دو. اب اللہ نے کیا شاہ فرمایا؟ بھائی موسیٰ بھی تو آپ نے اس کا فائدہ دیکھا نہیں، میں دکھاتا ہوں آپ کا اس کے اندر کیا فائدہ ہے. اب اللہ تعالیٰ فرمانے والے اگر وہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے موسیٰ پھینک ہی دو اس عصا کو، میں بھی تمہارے ساتھ موجود ہوں، ہر کام تمہارا ہو جائے گا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عالم اسباب میں اتارا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس زمین پر رہ رہے ہیں، وہ آسمان پر نہیں ہے، وہ اس زمین پر ہے. اور اس زمین پر عالم اسباب کے ساتھ ہر چیز ہے. کیا کہا؟ کیا موسیٰ یہ فائدے ہیں اس میں، اس کو رکھو ذرا. جب انہوں نے زمین پر رکھا تو وہ سانپ بن گیا. دیکھیں وہ کیا کیا بیس بدل رہا ہے عصا. انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے ہمارا بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس درس کو قبول کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین.